بہنوں اور بھائیوں، اگر مریض تنگ ہو جائے تو عیادت خاک ہوگی، تو تمام اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ عیادت کے فوراً بعد واپسی اختیار کر لی جائے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اول فل بولنے سے پرہیز کیا جائے۔ ایک شخص ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا، تو وہ شخص سن نہیں سکتا تھا، خود ہی اپنے ذہن میں سوالات طے کی کہ میں جا کر پوچھوں گا سنائے کیا حال ہے، تو وہ کہے گا کہ جیسا کہ سب کہتے ہیں کہ شکر خدا کا پہلے سے بہتر ہوں، تو میں کہوں گا کہ الحمدللہ، اللہ ایسا ہی کرے۔ پھر دوسرا سوال کروں گا آپ کھانے میں کیا لے رہے ہیں، وہ کہے گا کچڑی اور پھل وغیرہ، تو میں کہوں گا یہ کھانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر میں پوچھوں گا کہ آپ کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کا نام لے گا، میں کہوں گا وقتاً یہ بڑے ہی قابل ڈاکٹر ہے، آپ اسی سے علاج کروائے، خدا نے چاہا تو آپ جلد از جلد تندرست ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام بنا کر وہ شخص مریض کے گھر پہنچا تو مریض کی حالت بہت خراب تھا، لیکن پروگرام کے مطابق اس نے عیادت شروع کی۔ پہلا سوال کیا آپ کیسے ہیں، تو مریض نے کہا حالت بہت خراب ہے، میں مر رہا ہوں۔ تو وہ شخص سن تو نہیں سکتا تھا، جو جواب ذہن میں بنایا تھا اسی کے تحت بولا الحمدللہ، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ جب مریض نے سنا تو وہ پریشان ہو گیا، پھر اس نے کہا کہ کھانے میں کیا لے رہے ہیں، تو مریض غصے سے بولا کہ زہر، تو پھر کہنے لگا یہ پرہیز کی کھانا بہت اچھا ہے، اسے چھڑائے گا مت۔ پھر کہا علاج کس سے کروا رہے ہیں، مریض نے کہا ملک الموت سے۔ تو اس نے کہا ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی قابل ڈاکٹر ہے، اور کوئی اسی سے صحت یاب ہوتا ہے، آپ اسی سے علاج کروائیں۔ تو حضرت گرامی، تو مریض نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں، مجھے آپ کی عیادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے مزاج پرسی سے مریض پریشان ہوتا ہے، اور مریض کو پریشان کرنا یہ مزاج پرسی نہیں ہے، عیادت نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ مریض کے دل سے موت کا خوف نکالنا چاہیے تاکہ اسے سکون حاصل ہو۔